بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی سے نا وَنَزَلَ لَمَّا سُئِلَ الْيَهُودُ، اور یہ آنے والی آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے پوچھا گیا، ان سے دریافت کیا گیا فن کرو ہو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ہاں، کہنے لگے ہم ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو اللہ تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی لیکن اللہ یشہد، ارے یہ انکار کرتے ہیں، کرنے دیجئے، اللہ تو گواہی دیتا ہے۔ تو ان کے انکار سے کیا فرق پڑے گا؟ فرمایا گیا لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ تو شہادت دیتا ہے، یبین نبوتک، اے محبوب آپ کی نبوت کو ظاہر فرماتا ہے پروردگار، کس کے ذریعے؟ بما انزل الیک من القرآن المعجز، وہ قرآن معجز جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ تو آپ کے لیے بہت بڑی گواہی ہے۔ ان کے انکار کرنے سے آپ کبھی خاطر نہ ہوں، ان کو انکار کرنے دیں، اللہ گواہی دیتا ہے، اور آپ کی نبوت کو وہ اس قرآن معجز کے ذریعے، اس قرآن کریم کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے جیسے اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ انزلہ متلبسا بعلمہ، اور وہ قرآن بھی ایسا نازل فرمایا جو اس کے علم سے متصف ہے، اس کے کمال علم کے ساتھ، اس کے خاص علم کے ساتھ متعلق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اے عالمن بہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس قرآن کو خوب جانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مصنف اپنی تصنیف کو پورے طور پر جانتا ہے، جب اس کی کتاب ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یہاں بعلم میں جو با ہے، یہ با ملابست اور انصاف کے لیے ہے، یعنی اللہ کا علم اس سے متعلق ہے، متصف ہے۔ او فیہ علمہ، یا دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ قرآن میں اس کا علم ہے، یعنی اللہ کے معلومات غیبیہ، اللہ کی اس کے تمام اسرار و رموز وہ کس میں ہیں؟ قرآن کریم کے اندر ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا علم یعنی اس کی معلومات غیبیہ ہیں۔ والملائکۃ یشہدون، اور اے محبوب رب بھی گواہی دیتا ہے اور فرشتے بھی آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ والملائکۃ یشہدون لک ایضا، اور ملائکہ بھی آپ کی نبوت کی، آپ کے تعلق سے گواہی دیتے ہیں۔ وکفی باللہ شہیدا علی ذلک، اور اس پر تو اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اللہ نے گواہی دے دی، اب کسی چیز کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں تو، اس سلسلے میں تو، یا اس تعلق سے تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا باللہ وصدوا الناس عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، وصدوا الناس عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے یعنی دین اسلام سے روکا۔ ان کا کام یہ بھی تھا نا، خود تو ایمان لائے نہیں، دوسرے ایمان لانے والوں کو بھی روکتے تھے، پوری کوشش کرتے تھے، زبردست کوشش کرتے کوئی اسلام میں داخل نہ ہو۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اور پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے یعنی دین اسلام سے روکا، بِقَتْمِهِمْ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح روکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے، جو ان کی نعت تھی، وہ لوگوں کو نہیں بتایا، اسی خوف سے کہ اگر ہم صحیح صحیح بات بتا دیں گے، نبی کریم کی نعت ذکر کر دیں گے، ان کو اوصاف، تو سب ادھر مائل ہو جائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو، ان کے اوصاف کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکا، اسلام میں آنے سے روکا۔ وَهُمُ الْيَهُودُ، اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ شرارت کرنے والے یہ یہود تھے۔ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا عَنِ الْحَقِّ، یقیناً یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے، گمراہی میں جا پڑے۔ اور گمراہی بھی کیسی ہے؟ ضَلَالًا بَعِيدًا عَنِ الْحَقِّ، جو حق سے بہت دور ہے، تو یہ حق سے بہت دور نکل گئے، حق سے بہت دور جا پڑے۔ ان الذین کفروا باللہ، بے شک جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، وظلموا نبیہ، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ظلم کیا، ان کے اوپر ظلم کیا ہے بکتمان نعتہ، یعنی ان کی نعت اور ان کے اوصاف کو چھپا کر، یہ گویا نبی پر کیا ہے؟ ظلم کرنا ہے۔ اور نبی پر ظلم اس طرح کیا، یا نبی کے ساتھ ناانصافی یہ کی کہ ان کے نعت، ان کے اوصاف کو چھپایا، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم،
تو اللہ ہرگز ان کو نہ بخشے گا، اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہ فرما گا، انہیں کبھی نہ بخشے گا۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا مِنَ الطُّرُقِ، اور انہیں کسی سیدھے راستے کی ہدایت بھی عطا نہیں فرمائے گا، انہیں کوئی راہ نہیں دکھائے گا راہوں میں سے۔ کون سی راہ؟ سیدھی راہ، انہیں کوئی نجات کی راہ نہیں دکھائے گا۔ الا طریقہ جہنم، ہاں کون سی راہ انہیں دکھے گی؟ جہنم کی راہ، یعنی اللہ جہنم کی راہ کے علاوہ کوئی انہیں سیدھی راہ نہ دکھائے گا، ان کا راستہ صرف جہنم ہے۔ اے طریق الذی مؤدی الیہا، یعنی وہ راستہ جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، الگ سے کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہے کہ جاؤ یہ جہنم کی طرف جا رہی سڑک۔ ایسے اعمال کہ ان کو توفیق ہوگی جو اعمال جہنم میں لے جانے والے، ایسے اعمال کی توفیق ہی نہیں ہوگی جو اعمال جنت کی طرف لے جانے والے، یہ نجات کا ذریعہ ہیں۔ خالدین مقدرین الخلود فیہا، یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ خالدین حال ہے، مقدرین الخلود یعنی ان کا وہاں ہمیشہ رہنا مقدر کر دیا گیا ہے، مقدر ہو چکا ہے ان کا ہمیشہ رہنا۔ فیہا دوزخ میں، اذا دخلوہا ابدا، جب یہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمیشہ رہیں گے ابداً، پھر وہ نکلنے والے نہیں ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کی نہیں کیا مشکل ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ تو کسی کو جہنم میں ڈال دینا یا جہنم کو ان کافروں سے بھر دینا یہ اللہ کی نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی نہیں، یہ آسان ہے۔ حینن یسیرن کی تفسیر ہے، یعنی بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہر چیز اس کی نہیں آسان ہے۔ یا ایھا الناس اہل مکہ، اے لوگو، یہ جب یا ایھا الناس کہا جاتا ہے تو عام طریقہ کیا ہے، کون مراد ہوتے ہیں؟ اہل مکہ مراد ہوتے ہیں، اور جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو اہل مدینہ مراد ہوتے ہیں، تو اسی عام روش کی وجہ سے فرمایا گیا اے لوگو، لیکن یہاں مخاطب تمام جہان کے لوگ ہیں، سارے لوگ مخاطب ہیں۔ اے اہل مکہ، قد جاءکم الرسول محمد بالحق، یقیناً تمہارے پاس یہ رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بالحق، کیسے آئے ہیں؟ حق کے ساتھ آئے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، حق کے ساتھ برحق رسول تمہارے پاس تشریف لے آئے، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، تو تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فآمنوا بہ، لہذا تم ان پر ایمان لے آؤ، وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ، اور تم خیر کا قصد کر لو، پختہ عزم کر لو، اپنے حق میں بھلائی کا اور خیر کا پختہ عزم کر لو، مما انتم فیہ، اس حال سے جس حال میں تم ابھی ہو، تم ابھی حالت کفر میں ہو، حالت شکر میں ہو، اس سے بہتر کون سی حالت ہے؟ حالت ایمان۔ تو جب یہ تشریف لے آئے تو ان پر ایمان لے آؤ، اور جو خیر ہے تمہارے حق میں، جو بہتری ہے تمہارے حق میں، اس کا تم پختہ عزم کر لو۔ وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ، اور تم اس خیر کا ارادہ کرو جو تمہارے لیے خیر ہے، اس کا ارادہ کرو جو تمہارے لیے خیر ہے۔ کس سے خیر ہے؟ اس کی بنسبت جس میں تم اس حال میں ہو، مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ۔ وَإِن تَكْفُرُوا بِهِ، اور اچھی طرح جان لو اگر تم نے ان کا انکار کیا، اگر اس نبی کے ساتھ، ان رسول کے ساتھ تم نے انکار کیا، کفر کیا، تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اچھی طرح جان لو جاؤ گے کہاں؟ یہ سارا آسمان، سارے آسمان، ساری زمینیں کس کی ہیں؟ اللہ ہی کی ہیں۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس سے کامل قدرت ہو اور ہر شے پر اس کی قدرت ہو۔ کہتے ہیں نا، اگر سربراہ صاحب جائے گا کہاں شفیع، مسجد میں جائے گا، لائبریری میں جائے گا، ہاسٹل میں جائے گا، سینٹر میں، کہاں جائے گا؟ یہ سب کس کے اس میں ہے؟ جہاں جاؤ گے پکڑ لیں گے، اچھا بچ کے نہیں جا سکتے، تو اس خدا سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ ذرے ذرے پر جس کی نگرانی ہے، ذرہ ذرہ جس کی حفاظت میں ہے، تو یہ ساری زمین و آسمان کس کے لیے ہے؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، ملکن و خلقن و عبیدن، اسی کی ملک ہے، وہی مالک ہے، اسی کی مخلوق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہ عبیدن، اور اسی کے سب بندے ہیں، تو اس سے بچ کر کوئی چیز نہیں ہے، کہاں جاؤ گے؟ فلا یضرہ کفرکم، یہ بھی یقین رکھو تمہارا کفر اسے کچھ نقصان نہ پہنچائے گا،
تم اگر چاہو کہ ہم کفر کر لیں تو اللہ کا بڑا نقصان ہو جائے گا، نہیں، تمہارے کفر سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِخَلْقِهِ حَكِيمًا فِي صُنْعِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے، ساری مخلوق کو، اور حکیماً فی صنعی بہم، اور ان کے ساتھ کارسازی میں بھی بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ جو کام کرتا ہے وہ اپنی کارسازی میں بڑا حکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب الانجیل، اے کتابیو، اے اہل کتاب، یہاں کتاب سے خاص انجیل مراد ہے۔ اے انجیل کے ماننے والو، تو انجیل کون لوگ مانتے تھے؟ نصارہ۔ توریت تو یہود مانتے تھے اور انجیل نصارہ۔ تو اے انجیل، اے کتابی، یعنی اے عیسائیو، اے نصارہ، سنو، خاص طور سے تمہیں مخاطب کیا جا رہا ہے۔ لا تغلو تتجاوزوا الحد، تم غلو نہ کرو، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو۔ عیسائی کیا کرتے تھے؟ غلو کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو کیا مان لیا انہوں نے؟ خدا کا بیٹا مان لیا، خدا مان لیا۔ تو اس سے بڑھ کر اور غلو کیا ہوگا؟ اس سے بڑی کیا چیز ہے غلو میں؟ تو تم غلو نہ کرو، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو۔ فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا القول الحق، اور اللہ کے متعلق جو سچی بات ہو وہی کہو۔ اللہ کے متعلق نہ بولو الا القول الحق، مگر کون سی بات؟ جو حق بات ہے، زبان پر وہی بات لاؤ۔ من تنزیہہ عن الشریک والولد، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو، شریک سے بھی اور ولد سے بھی۔ نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کے کوئی اولاد ہے۔ شریک میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، نہ تو اس کی شریک حیات ہے، بیوی بھی نہیں ہے، اور شریک سے مراد نہ شریک عبادت کوئی ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی شریک نہیں ہے، اور کوئی ولد بھی نہیں ہے۔ تو شریک حیات بھی اگر معنی لیں تو نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کے بچے ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یقیناً مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تم اللہ کا بیٹا بتاتے ہو، کس کے بیٹے ہیں؟ عیسیٰ، مریم کے بیٹے ہیں، واضح کر دیا، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاها او صلاها الی مریم، یعنی اللہ کا وہ کلمہ ہے جو حضرت مریم کی طرف اس نے القا فرمایا، پہنچایا۔ القا کا تعدیہ الہ سے نہیں ہوتا ہے، الہ کے ذریعے، اس نے اوصلہ سے اس کی تفسیر کی کہ اللہ نے القا فرمایا یعنی پہنچایا مریم تک، کس کے ذریعے؟ جبریل امین کے توسل سے، یعنی کلمہ کن اختیار فرمایا۔ وروح اے ذو روح منہ، اور یہ مریم ابن مریم حضرت عیسیٰ روح ہیں اللہ کی طرف سے۔ روح سے مراد ذی روح، یعنی صاحب روح ہیں، روح اللہ ہیں۔ تو یہ کلمت اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں۔ کلمت اللہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ عموماً تخلیق میں دو چیزیں کارگر ہوتی ہیں، ایک حکم الہی اور ایک نطفہ، یعنی زوجین کا ملنا، تبھی نہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ صرف زوجین کے ملنے سے یا صرف نطفے سے بچے کی پیدائش نہیں ہو سکتی جب تک حکم الہی نہ ہو۔ کتنا ایسا ہوتا ہے، 10-20 سال ہو جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، 1000 بار نطفہ کا استعمال ہوا لیکن بچہ پیدا نہیں ہوا، کیوں؟ حکم الہی نہیں تھا۔ تو نطفے کے ساتھ ساتھ حکم الہی بھی ضروری۔ اسی طرح سے اگر نطفہ نہ ہو تو بھی بچے کی پیدائش نہیں ہوگی۔ آپ انتظار کرتے رہیں، میاں بیوی ملاقات ہی نہیں کر رہے تو بچہ پیدا ہو جائے گا۔ زندگی بھر بیوی الگ رہے، شوہر الگ رہے، مرد الگ رہے، عورت الگ رہے تو بچے کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اللہ کی شان ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کی ہی پیدا فرما دیں، لیکن عام طور پر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک نطفہ اور ایک حکم الہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر نطفے کی ہوئی ہے مگر کلمہ کن سے ہوئی ہے، تو کلمہ کن سبب بنا حضرت عیسیٰ کی ولادت کا، لہذا اسی کلمے کی وجہ سے آپ کو کیا کہا گیا؟ کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ ہے۔ روح تو سبھی کے اندر ہے مگر اللہ کی روح کہا گیا حضرت عیسیٰ کو، یہ تشریفاً، کرامتاً۔ یہ اضافت کس لیے ہے؟ کرامت اور شرافت کی، جیسے کسی گھر کو بیت اللہ اگر کہا جائے تو اس کی عظمت پھر کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ ناقۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بعد۔
آپ کے پاس کوئی انعام، کوئی اللہ کی طرف سے چیز آئے اور پھر کہا بھائی اللہ کا انعام ہے یہ. اب انعام ایک تو وہ ہے جو انسان نے انسان کو دیا، اس کی اتنی اہمیت نہیں، لیکن ایک انعام اگر من جانب اللہ ہے تو وہ تو بہت عظیم، بہت عظمت والا ہے. اسے آپ یوں بھی سمجھ لیجیے جیسے اللہ کی طرف سے عید الفطر اور ایام تشریق یہ مہمانی کے ایام ہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. ایک تو عام لوگوں کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے، اس کی کیا حیثیت؟ اس کی بھی حیثیت ہوتی ہے، مگر ایک اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. اب روزہ رکھنا بھی ممنوع ہو گیا. اگر تم نے روزہ رکھا تو کس انعام کو ٹھکرا رہے ہو؟ اللہ کے انعام کو ٹھکرا. منع ہو گیا، گناہ ہو گیا. تم روزہ رکھو گے تو گناہ ہوگا. حالانکہ روزہ عبادت ہے، لیکن کس انعام کو ٹھکرانا پایا گیا اس میں؟ یہ عظمت ہو گئی اس انعام. کس کی طرف نسبت ہونے سے؟ اللہ کی طرف سے. اضیف الیہ تعالی تشریفا لہ، اور یہ اضافت جو روح کی یا کلمہ کی اللہ کی طرف ہے، یہ اضافت کیسی ہے؟ تشریفا لہ، یہ ان کی شرافت اور کرامت کے لیے ہے. ولیس کما زعمتم ابن اللہ، ایسا نہیں ہے جیسا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ عیسیٰ کون ہے؟ ابن اللہ ہیں. ابن اللہ نہیں ہے بلکہ وہ ابن مریم ہے. اللہ تو اولاد سے پاک ہے. ایسا نہیں جیسا تم نے گمان کر رکھا کہ ابن اللہ، گمان کر لیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا تم نے یہ گمان کیا الہن معہ، بیٹے نہیں ہیں مگر اس کے ساتھ ایک معبود یہ بھی ہے، یعنی عیسیٰ بھی معبود ہیں اور اللہ بھی معبود ہے. یہ تم نے گمان کر رکھا. اور ثالث ثلاثتین، یا تیسرا تمہارا عقیدہ ہے کہ تم نے گمان رکھا کہ وہ ثالث ثلاثہ ہیں، یعنی تین میں سے ایک ہیں. ثلاثہ کون؟ ایک اللہ، ایک عیسیٰ، ایک مریم، یہ تین، اور ان تین میں سے ایک عیسیٰ ہیں. تو ثالث ثلاثہ تمہارا عقیدہ خدا تین ہے. کون؟ اللہ، عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ. تو یہ بھی تمہارا جو گمان ہے صحیح نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ گمان تمہارا غلط ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ، یا وہ اللہ کے ساتھ معبود ہیں مستقل، یا یہ کہ وہ ثالث ثلاثہ ہیں. یہ تینوں چیزیں غلط ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لأن ذر روح مرکب، حضرت عیسیٰ ذو روح ہیں، روح والے ہیں، اور جو چیز ضرور روح ہوتی ہے وہ مرکب ہوتی ہے، اس کی ترکیب ہوتی ہے، مرکب ہوتی ہے، مفرد نہیں ہوتی ہے، وہ مرکب ہوتی ہے. والالہ منزہ عن الترکیب وعن نسبت المرکب الیہ، اور معبود کی شان کیا ہے؟ الہ کی شان کیا ہے؟ کہ وہ ترکیب سے بھی محفوظ ہوتا ہے، منزہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور اس کی طرف مرکب کی نسبت سے بھی وہ پاک ہوتا ہے. تو یہ نسبت اس کی طرف ہو ہی نہیں سکتی. ترکیب میں احتیاج ہوتی ہے. جب کوئی چیز دو چیزوں سے مل کر بنی ہو، یا 6 چیزوں سے مل کر بنی ہو، یا 100 چیزوں، تو ہر جز کو محتاج ہوگی. وہ موبائل میں 10 چیزیں ہیں تب وجود میں آئی ہے، تو موبائل گویا اپنے ہر جز کو محتاج ہوا. تو ترکیب میں احتیاج ہے، اور وہ معبود نہیں ہو سکتا جس میں احتیاج ہو. فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا اے انسانوں، اے مسلمان، اے مومنوں، نہیں اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا، اور یہ نہ کہو الآلہۃ ثلاثۃ، معبود 3 ہیں، یہ نہ کہو. اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ معبود 3 ہیں، اللہ 3 ہیں. کون کون 3؟ اللہ و عیسیٰ و امہ، یعنی اللہ اور حضرت عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ. انتہوا عن ذلک واتوا خیرا لکم، تم باز رہو اس چیز سے. کس چیز سے؟ معبود 3 کہنے سے، اس سے باز رہو. واتوا خیرا لکم، اور وہ چیز اختیار کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہے. دیکھیے یہاں غور کیجئے، مفسر نے 2 چیزوں کا اضافہ کیا، عن ذلک واتوا. عن ذلک لا کر یہ بتا دیا کہ انتہوا کا مفعول، یہ آگے جو خیرن آ رہا ہے یہ بھی منصوب ہے، اسے مت سمجھ لینا. اگر تم نے انتہوا کا مفعول خیرن لکم کو سمجھ لیا تو کیا معنی ہو جائیں گے؟ جو تمہارے حق میں خیر ہے اس سے بچو. یہ تو بالکل گڑبڑ ہو جائے گا. تو اس کا مفعول انتہوا کا خیرن نہیں بلکہ کیا ہے؟ عن ذلک. کہ اس چیز سے بچو. کس چیز سے؟ 3 معبود بتانے سے، عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے سے، اس سے بچو. پھر اس کا جو خیرن کا فعل ہے وہ محذوف ہے، وَآتَوْا خَيْرًا لَكُمْ، اور کیا اختیار کرو تم؟ جو تمہارے حق میں بہتر ہے.
وَآتَوْا خَيْرًا لَكُمْ، اور تم اپنے حق میں جو بہتر ہے، من ہو، کس سے بہتر ہے؟ اس سے جو اختیار کیے بیٹھے ہو، غلط عقیدہ بنائے بیٹھے ہو، اس سے جو بہتر ہے وہ کیا ہے؟ وہ هو التوحید، یعنی تین والا عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے جو تم بنائے بیٹھے ہو، اس سے بہتر کون سا عقیدہ ہے؟ توحید ہے، اس توحید کو اپناؤ، اختیار کرو۔ وَآتَوْا خَيْرًا لَكُمْ اے توحیدہ، یعنی تم اپنے لیے توحید اختیار کرو۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً بلا شبہ اللہ الہ واحد ہے، وہ یکتا معبود ہے، معبود یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی شریک نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالی معبود یکتا ہے، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، سبحان ہے، تنزیہا لہ عن ان یکون لہ ولد، یعنی پاکی ہے اس کے لیے اس بات سے کہ اس کی نہیں کوئی اولاد ہو، اس کی نہیں کوئی ولد ہو، اس سے اس کی ذات پاک ہے۔ لہو ما فی ولد لہو، اس کی نہیں کوئی اولاد ہو، کوئی ولد ہو، اس سے اس کی ذات پاک ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں، لہو ما فی السماوات والارض خلقا و ملکا والملکیت تنافی البنوۃ۔ ایک دلیل اور دی، فرمایا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے، یعنی اسی کی مخلوق ہے اور اسی کی مملوک ہے۔ جب ہر چیز مملوک ہے تو ہر چیز میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں، سارے بندے ہیں، تو جب حضرت عیسیٰ بھی اسی میں ہے تو حضرت عیسیٰ مملوک ہوئے نا، ہر شے اللہ کی مملوک ہے، مالک حقیقی وہی ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ مملوک ہوئے تو بیٹا مملوک نہیں ہوتا ہے، بیٹا ہونا یہ مملوکیت کے خلاف ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہے کہ جہاں چاہے بیچ دے، 100 روپے کا 200 روپے کا، مالک ہی نہیں ہے۔ تو ملکیت یہ بنوت کے خلاف ہے۔ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو حضرت عیسیٰ کا بھی مالک اللہ ہوا، اور جب عیسیٰ کا بھی مالک اللہ ہے تو پھر بیٹا ہو سکتا ہے؟ مملوک بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو بھی تو تمہاری حماقت ہے، تم اسی پر غور کرو، تب بھی تم اللہ کہنے سے بات آ جاؤ گے۔ والملکیت تنافی البنوۃ، اور ملکیت منافی ہے کس کے؟ بنوت کے، یعنی بیٹا ہونے کے منافی ہے۔ جب تم نے مملوک مان لیا تو بیٹا نہیں مان سکتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز، شہیدن یا گواہ کے لیے کہ اللہ کافی ہے گواہ، یا محافظ ہے علی ذالک، اس پر۔ چلو